اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحمت والا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز انصاری اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ مزار پر انوار شریف مخدوم العالم شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کی یہ مزار پر انوار شریف ہے۔ تو آئیے میں اس مزار پر انوار شریف کی آپ کو زیارت کراتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے لے چل کر بھی میں یہاں کے جو خوبصورت مناظر ہیں وہ بھی دکھاؤں گا، اور یہاں پہ اور بھی بہت سارے مزار شریف موجود ہیں تو میں ان کی بھی زیارت آپ کو کرواؤں گا، اور وہاں کے بارے میں بھی جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہاں پہ بڑی ہی پیاری خوبصورت مسجد ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہاں پر ایک جنتی دروازہ بھی موجود ہے، تو یہ ساری چیزیں آج آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ پائیں گے۔ تو ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں، اور چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بجا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جایا کرے۔ ناظرین محترم، اس وقت جس مزار پر انوار شریف کا آپ زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت مخدوم نور قطب عالم پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار شریف ہے، اور ان کا عرس مبارک 8، 9، 10 ذی القعدہ کو منایا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ آئیے زیارت کرتے ہیں قبر انور شریف کی اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم یا نور قطب عالم پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ناظرین محترم، اس وقت جو آپ نورانی قبر شریف کا زیارت کر رہے ہیں یہ قبر مبارک حضرت نور قطب عالم پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور حضرت نور قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صاحبزادے ہیں شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور پیر بھائی ہیں سیدنا شیخ اوحد الدین محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ اور حضرت نور قطب عالم رضی اللہ عنہ یہ آپس میں پیر بھائی تھے، اور بڑا ہی باہمی اخلاق و محبت تھا ایک دوسرے کے ساتھ، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مقام ولایت میں ملتی ہیں وہ سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین محترم، میں آپ کو دکھاتا ہوں جنتی دروازہ۔ اس وقت جو آپ اپنے سامنے ملاحظہ کر رہے ہیں یہ بارگاہ شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بڑا ہی مشہور جنتی دروازہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ میں قریب لے چل کر بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت تو یہ دروازہ بند ہے، لیکن کچھ دن قبل یہاں عرس منایا گیا تھا شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو اس وقت یہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور سارے زائرین جو عرس میں یہاں شریک ہونے آئے ہوئے تھے انہوں نے اس دروازے کے اندر داخل ہو کر فیض و برکات حاصل کیے ہیں۔ میں نے اس دروازے کے متعلق جو تاریخ ہے وہ پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت قدیم زمانے سے بنا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس دروازے میں داخلہ لے کر بہت سارے فیض و برکات اب تک حاصل کیے ہیں، اور یہ دروازہ عرس کے ٹائم بھی کھلتا ہے، اور جو بہت سارے مخصوص دن اور تہواروں کے دن ہوتے ہیں اس دنوں میں بھی یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور میں آپ کو آگے کے مناظر بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں اور بھی کون سی مزار شریف ہے۔ جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار پر انوار شریف ہے۔ میں قریب جا کر آپ کو یہاں کی تمام تاریخیں جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کر بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں مزار پر انوار کے قریب اور وہاں کے حالات و مناظر کو دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تو ناظرین محترم، یہ بارگاہ مقدس ہے
حضرت مخدوم حافظ جاہد بندگی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مناظر ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا مخدوم حافظ جاہد بندگی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تمام لوگوں کے سلام کو قبول فرمائیے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پرسکون اور بہت ہی پرکیف مناظر ہے اس وقت، اور آپ جب یہاں آئیں گے تو محسوس کریں گے کہ کتنا دل کو آرام اور سکون ملتا ہے بارگاہ شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں۔ اس وقت جو ناظرین آپ یہ مزار اور یہ بہت سارے قبور ایک ساتھ بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو آستانہ شریف ہے، اس کے کیمپس کے اندر ہی یہ سارے مزارات ہیں جو اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ اس پل کو محسوس کریں کہ اس وقت کس طرح رحمت خداوندی نے اپنے آغوش میں لے رکھا ہے اس پورے جگہ، اس پورے احاطے کو، جو شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہے۔ بہت ہی پرسکون ماحول، بہت ہی خوبصورت مناظر جو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ناظرین کو اگر موقع ملے تو آپ ان کی بارگاہ میں ضرور تشریف لائیں اور فیوز و برکات حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے مخدوم اشرف سمنانی بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیوں پرانی یہ مسجد آپ کو ایک الگ دور کا احساس کراتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ تاریخ ہے کہ یہ بہت ہی قدیم مسجد ہے جو آج بھی آباد ہے اور اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیرے ہیں۔ ان درختوں کا اس خوبصورت گنبد پہ سایہ کرنا اور اس گنبد کا مجھ پر سایہ کرنا، یہ کتنے خوش نصیبی کی بات ہے ناظرین محترم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس وقت جو میں بارگاہ مقدس میں حاضر ہوں، یہاں پہ یہ بہت سارے مزارات ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں، اور یہاں کی مسجد اور ایک مسجد، یہاں کی بڑی مسجد جو ہے وہ میں آگے آپ کو دکھانے والا ہوں، لیکن یہاں کے کچھ مناظر اس طرح کے ہیں جو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ کے جو واقعات تھے، وہ تاریخ کچھ اس طرح ہے۔ جناب مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ، آپ نے جب حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیوز و برکات حاصل کر لیے اور آپ دہلی کی طرف روانہ ہوئے، جب مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ دہلی پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک جوان یوسف صورت اور صدیق سیرت تھے کہ ولایت اس وقت ان کے تابع تھی۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا، اے اشرف خوش آمدید، آپ راستے میں کہیں نہ ٹھہرنا کہ میرے بھائی علاء الدین آپ کے انتظار میں ہیں۔ چنانچہ آپ دارالملک دہلی سے روانہ ہوئے اور بہار کے علاقے میں وارد ہوئے۔ ناظرین محترم، شیخ علاء الدین نام کا جو ذکر ابھی آپ نے سنا، یہ دراصل شیخ علاء الحق پنڈوی کو ہی علاء الدین کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی جب بہار کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے جو اس وقت بزرگ تھے وہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور آپ کا اس وقت وصال کا وقت تھا، تو آپ نے وصال کرنے سے پہلے یہ اپنے مریدوں کو وصیت کیا کہ میری نماز جنازہ تم میں سے کوئی نہ پڑھے، میری نماز جنازہ وہ پڑھے گا جو صحیح النسب سید ہوگا
اور جو تاریک السلطنت یعنی بادشاہ ہوگا اور اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار کر آ رہا ہوگا، اور وہ 7 قراتوں کا حافظ قرآن بھی ہوگا، یہ اگر اس کے اندر نشانی تم پاؤ تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ آپ نے یہ اپنے مریدوں کو وصیت فرمایا۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید خاص تھے شیخ جلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ انتظار کرنے لگے۔ جب سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی وہاں پہنچے تو آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا آپ سید ہیں؟ شیخ مخدوم اشرف سمنانی نے انکساری کے ساتھ کہا جی ہاں میں سید ہوں۔ پھر آپ نے اور دوسری جو نشانیاں تھی وہ تمام دریافت کیے۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سارے درست تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد شیخ یحییٰ منیری نے اس طرح کی وصیت فرمائی تھی تو آپ چلے ان کا نماز جنازہ پڑھ دیں۔ اور اس طرح آپ شرف الدین شیخ یحییٰ منیری، جن کو دنیا مخدوم بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کا نماز جنازہ پڑھا۔ اور کافی وقت سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ بہار کی سرزمین پر قیام فرما رہے اور شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار شریف سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہے۔ سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شاید بنگال کا ہی حصہ ہے اور آپ کو ہی اپنا پیر تصور کر کر بڑے ہی فکر مند رہنے لگے کہ میرے مرشد تو اب میرے سامنے نہیں ہیں۔ تو اسی رات شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اشرف، آپ کے پیر و مرشد آج بھی مسند ولایت پہ جلوہ گر ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ آپ میری مکتوبات کا بھی مطالعہ کریں اور اس سے علم حاصل کر کے سرفراز ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے ناظرین محترم کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو سب سے بڑا مکتوبات کتابوں کا جو سب سے بڑا مصنف ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، وہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی ذات بابرکات ہے۔ آپ نے ہزاروں ہزار جو ہے کتابیں تحریر فرمائی ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار شریف ہندوستان کے بڑے ہی مشہور صوبہ بہار کے مقدس سرزمین پر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت سارے اور بھی کرامت اور بہت سارے واقعات جو ہے سیدنا مخدوم اشرف سمنانی اور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان جو ہے اس وقت ہوئے تھے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملات آپ کو بہار کی مقدس سرزمین پر پہنچ کر اور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے یہ تمام تر جانکاری اور جو معاملات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ شیخ مخدوم اشرف سمنانی بہار سے نکلے اور پھر آپ نے پنڈوا کا سفر باندھا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی پنڈوا شریف کی سرزمین پر پہنچ گئے، اور آپ کے مرشد محترم شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ مسلسل 2 سال سے آپ کے انتظار میں تھے کہ میرا فرزند اشرف آ رہا ہے۔ آپ جس وقت بنگال کی سرحد میں قدم رکھ رہے تھے، آپ کے شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے اصحاب کے بیچ بیٹھ کر فرمایا کہ جس فرزند کی انتظار میں نے 2 سال گزارے ہیں، ان قریب اس کی زیارت حاصل ہوگی۔ اور اپنے سارے مریدین و اصحاب کے ساتھ شہر کے باہر تشریف لے گئے جو کوسوں دور تھا، اور آپ سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے تھے جس وقت آپ پنڈوا شریف تشریف لا رہے تھے۔ سیدنا شیخ مخدوم اشرف ایک قافلے کے ساتھ تھے، تو شیخ علاء الحق پنڈوی نے فرمایا اپنے مریدین سے کہ آپ قافلے میں جا کر یہ پتہ کریں۔ جب مریدین قافلے میں گئے اور پوچھا کہ جو ہے ایک نوجوان اشرف جو ایران کی طرف سے آ رہا ہے، جیسے ہی مخدوم اشرف نے یہ بات سنی، آپ دوڑ پڑے اپنے مرشد کی طرف اور آ کر اپنے مرشد کی قدموں سے لپٹ گئے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے کچھ یہاں کے جو ہے تاریخی معلومات، اور بھی بہت ساری کرامت اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنانی
اور سیدنا شیخ علاء الحق پنڈوی کے درمیان ہوئی۔ یہ تمام تر آپ کو تفصیلی معلومات ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لطائف اشرفی۔ اس کتاب کو شیخ نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو مخدوم اشرف کے زمانے میں آپ کے مرید و خلیفہ میں تھے۔ تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کر کے اور مخدوم اشرف سمنانی اور شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں بزرگ حضرات کے بارے میں تمام جانکاری اور تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنا قیمتی رائے بھی اظہار فرمائیے کومنٹس میں جا کر، اور اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں اور اس وقت تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ہوگی بہت جلد ملاقات اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔